میں کیسی لڑکی ہوں، ہمارے گھر اول تو کوئی رشتہ دار لڑکا آتا نہیں، بھولے سے آ بھی جائے تو میں کسی سے بات نہیں کرتی۔ ہمارے گھر کا ماحول بہت ہی پاکیزہ ہے، تم جانتے ہو، اور تم بھی بہت اچھے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم سے وہ اہم بات شیئر کر لوں جو میرے دل میں ہے۔ میں کسی سے محبت وغیرہ کی بات نہیں کر رہی، لیکن اس عمر میں ہم کو جیون ساتھی کے بارے میں سوچنا ہی پڑتا ہے۔ میں تم کو اپنے لائق پاتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم سے پوچھوں کہ تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ اور جھجکنا بھی نہیں۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا، نوشابہ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، اس میں شک نہیں۔ لیکن یہ کہہ کر اس نے نوشی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں اس کو امید کے دیے جلتے نظر آئے اور چہرے پر ایک خوشگوار جواب کا انتظار تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی کزن نے اس سے کیا کیا توقعات وابستہ کر لی ہیں۔ اس نے اپنی معصوم سی کزن کو نا امید کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جب نوشابہ نے خود توجہ دلائی، حبیب نے اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ چچا اس سے یوں بھی بہت پیار کرتے تھے اور چچی بھی شفیق تھیں۔ ان کے گھر کا ماحول پرامن اور سکون بخش تھا اور نوشابہ کو زمانے کی ہوا چھو کر نہ گئی تھی۔ وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی، سادہ دل، سادہ لو مگر صاف کو۔ اس میں چالاکی نام کو نہ تھی۔ اس نے ٹھان لی، مناسب وقت آئے گا تو اپنے والدین کو لا کر چچا سے نوشابہ کا ہاتھ مانگ لے گا۔ فی الحال کچھ رقم اکٹھی کرنے اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ دل میں موجزن تھا، تاکہ رشتے کے جواب میں انکار کی گنجائش نہ رہے۔ وہ شہر میں گھر بنانا چاہتا تھا تاکہ اس کی چچی یہ اعتراض بھی نہ کرے کہ تم لوگ گاؤں میں رہتے ہو، میری بیٹی گاؤں میں کیوں کر گزارا کرے گی۔ ادھر اس کے من میں یہ سوچیں چل رہی تھی کہ انہی دنوں نوشابہ کے گھر مہمان آ گئے۔ یہ دو لڑکیاں اور ان کی ماں تھی۔ رشتے میں اس کی خالہ ہوتی تھی۔ یہ لوگ نواب شاہ سے آئے تھے۔ خالہ نے نوشابہ کو دیکھتے ہی تہیہ کر لیا کہ وہ اس منموہنی لڑکی کو ہی اپنی بہو بنائے گی۔ اس کا شوہر غلے کا ایک بڑا آڑتی تھا اور بیٹا سعود اپنے والد کے ساتھ آڑت کے کاروبار میں ہاتھ بٹاتا تھا۔ غرض کہ یہ لوگ کافی دولت مند تھے۔ خالہ زبیدہ نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور جانے سے قبل اپنے بیٹے کے لیے رشتے کی بات کر دی۔ نوشابہ کی ماں نے کہا، سوچ کر جواب دوں گی، خاوند سے صلح مشورہ کر لوں۔ وہ بولی، میں ابھی یہیں ہوں، خاوند سے آج رات مشورہ کر لو تاکہ میں فائنل جواب لے کر ہی جاؤں۔ بار بار آنے جانے سے تم کو بھی زحمت ہوگی اور مجھے بھی سفر سہنا پڑے گا۔ اس عورت نے جیسے نوشابہ کو بہو بنانے کا تہیہ کر رکھا تھا، اس کے دباؤ میں آ کر آنٹی نے شوہر سے بات کی۔ وہ بولے، ابھی تو ہماری بیٹی پڑھ رہی ہے، ابھی سے اس کے رشتے کی کیا جلدی ہے؟ آخر کس روز بیٹی ہوتی ہے، رشتہ برا نہیں۔ زبیدہ میری سگی خالہ کی بیٹی ہے اور یہ دیکھے بھالے لوگ ہیں۔ مجھے تو یہ رشتہ پسند ہے۔ لڑکا اکلوتا اور باپ کی ہر شے کا وہی مالک ہے۔ تم کو رشتہ پسند ہے تو جیسے چاہے کر لو۔ وہ بیوی کی طبیعت سے واقف تھے، کہنے لگے، تم نے فیصلہ خود کر لیا ہے، اب مجھ سے کیا پوچھتی ہو؟ میاں کا اندھیا لے کر آنٹی نے بہن کو ہاں کر دی۔ حبیب اس معاملے سے بے خبر اپنے خواب بنتا رہا۔ وہ روزانہ دفتر جاتا اور ایک ماہ بعد جب تنخواہ ملتی وہ ایک پائی بھی خرچ نہ کرنا چاہتا۔ تمام تنخواہ چچی کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیا کہ جمع کر دی جائے، کام آئے گی۔ دراصل وہ تمام رقم اپنی شادی کی خریداری پر خرچ کرنا چاہتا تھا۔ وہ ڈیوٹی سے لوٹا تو نوشابہ اس کی منتظر ہوتی، جلدی سے کھانا گرم کر کے دیتی۔ کچھ دنوں بعد زبیدہ خالہ پھر آ گئیں، کہنے لگیں، بہن، میں تو اپنی نوشی کو انگوٹھی پہنا کر ہی جاؤں گی۔ 2-3 دن منتیں کیں اور اپنی بات منوا لی۔ نوشابہ کو پتہ چلا تو ماں سے بولی، مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، چپ رہو اور منہ مت کھولنا۔ خالہ زبیدہ سن لیں گی، ہمارے یہاں لڑکیوں سے نہیں پوچھا جاتا، تم کو اچھے برے کی کیا سمجھ ہے، ہم جو کریں گے صحیح کریں گے۔ اسی روز شام کو نوشابہ کی منگنی ہوئی تھی۔ گزشتہ رات ہی منگنی کی تیاریاں مکمل